آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریریں اب دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ واپس ان تحریروں کی طرف لاتے ہوئے کہا جن کے بارے میں بتانے داؤد اتنی دور سے آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ تحریریں کسی کی دسترس میں نہیں رہی ہیں، نہ مجھے اس کی کوئی امید ہے کہ یہ کبھی پبلک میں یا ہمارے شعبے کے ماہرین کے سامنے کبھی لائی جائیں گی۔ البتہ میں چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ باکس دریافت کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کے علم میں آنے سے قبل ہی اپنے ذاتی ریکارڈ اور ان کی ایک نقل بنانے کے لیے اپنے موبائل سے فوری طور پر ہر تحریر کا تمام ممکنہ زاویوں سے ایک فوٹو کھینچ لیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کس چیز کا اندیشہ تھا؟ عبداللہ نے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال داؤد کے سامنے رکھا۔ اس لیے کہ میں قدیم زبانوں کا ماہر بھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے جیسے ہی یہ تحریریں ملی، ان کی متن پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کو کسی طور پر بھی پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے فوراً اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل فون کو عبداللہ کے سامنے کر دیا۔ اس پر کچھ تصویریں آ رہی تھیں جو کسی اجنبی تحریر کی تھیں، مگر آرامی زبان کی یہ تحریر کسی پہلو سے عبداللہ کے لیے قابل فہم نہ تھی۔ داؤد ایک ایک کر کے یہ ساری تصاویر عبداللہ کو دکھانے لگا۔ بہت سی تصاویر دیکھنے کے بعد عبداللہ نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ آپ آرامی زبان نہیں جانتے، اس لیے اب یہ داستان مجھے آپ کو زبانی سنانی ہوگی۔ کیا آپ یہ داستان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ضرور، مگر کچھ پس منظر بتائیے کہ یہ کس کی داستان ہے؟ یہ تحریریں دراصل ایک ہی خاندان کی ابتدائی اور آخری کڑی کے 2 افراد کی لکھی گئی تحریریں ہیں۔ پہلا شخص صدوق ہے، جس کے پردادا فارس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان پر براہ راست ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے صدوق کی فرمائش پر اپنی داستان اسے سنائی، جس کا بڑا حصہ اس نے تحریری شکل میں محفوظ کر لیا، جبکہ تحریروں کا آخری حصہ 7ویں صدی میں لکھا گیا ہے۔ یہ صدوق کی اولاد میں سے ایک شخص کی تحریر ہے۔ اس شخص نے تحریر میں اپنا نام نہیں لکھا، مگر اس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عربوں کے ذریعے سے شام و فلسطین کی سرزمین میں پہنچ رہا تھا۔ پھر تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اس سے بڑھ کر جو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، اتنا اہم کہ اس نے مجھے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسلام کا پیغام کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا، اسلام براہ راست مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ داؤد نے شکر گزاری کے احساس سے سرشار لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ مجھے بتائیے، آپ کو اس تحریر کی کس چیز نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ عبداللہ نے داؤد سے سوال کیا۔ داؤد کی بتائی ہوئی ہر بات اس کے لیے بے حد دلچسپی کا باعث بن چکی تھی۔
सरदार बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। उसने मशवरे के लिए साथियों को जमा किया था, मगर यहां उसे अब्दुल्ला पर चलाने के लिए वो तीर दिए जा रहे थे जो उस पर बिल्कुल बेअसर थे। मनायूस भी परेशान हो गया। वो तंग आकर बोला, मुझे तो अरब के पैगंबर पर रश्क आता है, जिसकी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। हमारी सारी कोशिश के बावजूद ऐसे दौर में भी उसके गुलाम इस तरह के लोग हैं। तुमने अरब के पैगंबर को नहीं देखा मनायूस, मैंने देखा है, सरदार ने आहिस्तगी से कहा। अजीब शख्सियत थी वो, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं उस वक्त तुम्हारी तरह नौजवान था, इब्लीस की अजमत के एहसास में गुम था। फिर एक दिन ताइफ के बाजारों में मैंने उसे देखा। मेरे बुजुर्गों ने ताइफ के सारे गुंडों को उसके पीछे लगा रखा था। लोग पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, तालियां पीट रहे थे। उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था। वो आगे आगे था और ताइफ के सारे गुंडे उसके पीछे थे। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर हमने देखा कि अचानक चारों तरफ से फरिश्ते उतर कर आ गए। हम सब बुरी तरह घिर चुके थे। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हम बेबसी से मौत का इंतजार करने पर मजबूर थे। फरिश्तों का सरदार उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आप हुक्म करें तो सबको हलाक कर दिया जाए। मगर जानते हो, उसने मुआफ कर दिया, हम सबको मुआफ कर दिया। सरदार बोल रहा था और उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। फिर फरिश्ते चले गए। हम सब मौत से बच गए। सारे ताइफ वाले यकीनी मौत से बच गए। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि मैंने उसके कदमों में जाकर गिर जाऊं, मुआफी मांग लूं, मगर खामोशी छा गई। बहुत देर तक खामोशी छाई रही। मैं अपनी जगह छोड़ रहा था, मगर मेरे बड़ों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे समझाया कि एक इंसान की गुलामी से बेहतर है कि अपने ग्रोह के सरदार बनो। इज्जत सच्चाई से ज्यादा अहम होती है। मैंने इज्जत को चुन लिया, इसीलिए आज मैं तुम सबका सरदार हूं। आखिरी जुमला कहते हुए उसके लहजे में रौनक पूरी तरह लौट आई थी। अब्दुल्ला के सवाल के जवाब में दाऊद कुछ देर खामोश रहा। फिर आहिस्तगी से बोला, मुझे मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने? अब्दुल्ला ने हैरत से कहा। हाँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि उस दस्तावेज का वही हिस्सा सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये कहते हुए दाऊद तेजी से अपने मोबाइल में मौजूद तस्वीरों को आगे करता गया और फिर एक तस्वीर पर रुक गया। यह है वो जगह जहां सदूक के परदादा फारस उसे बता रहे हैं कि मसीह ने अरब में एक पैगंबर के आने की पेशगोई की थी जो दुनिया का सरदार होगा। तो इससे आपने क्या समझा? मैं यहूदी था। यहूदी ना हजरत ईसा को नबी मानते हैं, ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। मगर जब मेरे हाथ में एक ऐसी तहरीर लगी जो यकीनी तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की है और उसमें उनके आने की खबर वाज़ेह तौर पर दे दी गई है, तो इसका साफ मतलब है कि आने वाला भी बरहक है और जो पेशगोई कर रहा है वो भी अल्लाह का सच्चा नबी है। इस तरह मैं एक वक्त में 2 पैगंबरों पर ईमान ले आया। मगर जो बातें आपने बयान की हैं
یہ تو موجودہ انجیل میں بھی موجود ہیں۔ میں انجیل کے متن سے واقف نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا تھا وہ تاریخی طور پر انجیل سے کہیں مستند تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کے کافی عرصے بعد ان لوگوں نے لکھی جو یونانی زبان بولتے تھے۔ یہ انجیل اب ترجمہ در ترجمہ ہو کر دنیا میں موجود ہے، جبکہ جو دستاویزات میرے پاس تھیں وہ یقینی طور پر ایک ایسے شخص کا احوال بتا رہی تھی جو اسی زمانے میں موجود تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ یہ تحریر 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد میرے پاس تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب انجیل میں بھی موجود ہے تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ داؤد کے سوال پر عبداللہ نے جواب دیا، دراصل مسیحی علماء نے اس پیشگوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قرار دے رکھا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود تمام پیشگوئیوں کا رخ حضور کے بجائے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں آمد کی طرف موڑ دیا ہے۔ عجیب بات ہے، داؤد نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس چیز پر حیرت ہے؟ اس بات پر کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود دستاویز کے مطابق بالکل درست ہے۔ وہ کس طرح؟ بہتر ہے کہ میں آپ کو اب یہ پوری داستان سنا دوں، کیونکہ اس کو سنے بغیر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست ہے۔ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اب کافی شام ہو چلی ہے، آپ پر سفر کی تکان بھی ہوگی۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم مزید گفتگو کل کر لیں؟ ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر میں آپ کے ہوٹل چل کر آپ کا سامان یہاں لے آتا ہوں۔ میرا غریب خانہ اگرچہ چھوٹا ہے اور شاید بہت آرام دہ بھی نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں گے۔ نہیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوٹل میں آرام سے ہوں، اور ویسے بھی آپ کے ہاں گھروں میں اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے۔ میں اگر یہاں آ گیا تو آپ کو تو شاید خوشی ہوگی، مگر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی خوشی چاہتے ہیں یا میرا آرام۔ داؤد نے ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ہوٹل میں اپنے قیام کا جواز پیش کر دیا۔ آپ نے تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ملک کے لوگ غریب ہی نہیں ہیں بلکہ اندھیر نگری میں بھی رہتے ہیں۔ چلیے آج رات باہر ہی کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کے ہوٹل چلتے ہیں۔ چلیے تو پھر چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے داؤد کھڑا ہو گیا۔ شیاطین کی گفتگو جاری تھی۔ اس پوری گفتگو میں زاریوس نے زیادہ حصہ نہیں لیا تھا۔ سردار نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زاریوس، تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے، زاریوس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ کیا حل ہے؟ جلدی بتاؤ، سردار زاریوس۔ سوگویال چلا اٹھا۔ ہم عبداللہ کو بہکا نہیں سکتے تو راستے سے تو ہٹا سکتے ہیں۔ زاریوس کی اس بات پر منایوس نے اعتراض کیا۔ محترم سردار، ہمیں انسانوں پر سوائے وسوسہ انگیزی کے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عبداللہ جیسا آدمی ہمارے وسوسوں میں آ کر خودکشی کر لے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے منایوس، میرا منصوبہ
کچھ اور ہے۔ زاریوس نے اپنی خوفناک پھونکار کے ساتھ کہا، اس دنیا میں صرف ہم اور عبداللہ ہی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبداللہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ ہم دوسرے لوگوں کو قابو کریں گے، ہم لوگوں کو اس کے خلاف اٹھائیں گے، لوگوں کے دلوں میں شکوک، بدگمانی، وسوسے پیدا کریں گے۔ ہم اس کے خلاف زبردست مہم چلوائیں گے۔ جو لوگ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بھی اس کے خلاف کر دیں گے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں، ان کو پوری طرح استعمال کر کے ہم اس کے خلاف ایک آگ لگا دیں گے۔ کیا بات ہے زاریوس تمہاری، میرے ذہن میں بھی آخری حل یہی تھا، سردار خوشی سے بولا۔ اب یہ نہیں خبر کہ اس حل کو اپنا قرار دینے میں اس کے پیش نظر حقیقت کا بیان تھا، یا یہاں بھی وہ اپنی عزت بچا رہا تھا۔ سوگویال نے بھی زاریوس اور سردار کی تائید کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، آج کے مسلمانوں کو اس پہلو سے اغوا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ، الزام، بہتان، جھوٹے فتوے، گروہی عصبیت اور فرقہ واریت کے اسیر یہ لوگ ہمارا آسان نشانہ ہوں گے۔ ان میں انسانی جان کی حرمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت آرام سے عبداللہ کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بالکل، تم لوگ ایسی آگ لگاؤ کہ لوگ اسے برا بھی سمجھیں اور اس کے قتل پر آمادہ بھی ہو جائیں۔ لوگ اسے برا سمجھیں گے تو اس کی کوئی بات آگے دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، اور جب اسے قتل کر دیا جائے گا تو ہمارا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ؟ منایوس نے سوالیہ انداز سے سردار کو دیکھا۔ کیا تم بھول گئے کہ مغرب میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے؟ ورنہ اسلام کی دعوت ان اقوام کو فتح کر لے گی جن کے ذریعے سے ہم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہاں، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے، سردار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ اس دفعہ زاریوس نے سوال کیا۔ ایک بہت بڑی جنگ، ایک عظیم جنگ جس میں کروڑوں اربوں لوگ مارے جائیں، ایک ایسی جنگ جس میں جدید کمیونیکیشن پر مبنی انفارمیشن ایج تباہ ہو جائے۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں مسلمان بہت کم رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی وہ ذرائع ہی ختم ہو جائیں گے کہ عالمی طور پر اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچائی جا سکے۔ چنانچہ نہ پوری دنیا پر ایک ساتھ حجت پوری ہوگی، نہ خدا کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا کہ وہ قیامت کو برپا کرے۔ کیا ذہن ہے آپ کا سردار، کیا سوچ ہے آپ کی، مزہ آ گیا۔ منایوس نے جی بھر کے سردار کو داد دی۔ مگر اتنی بڑی جنگ ہوگی کیسے؟ زاریوس نے سوال کیا۔ دیکھو، اس کے لیے سب سے پہلے تو عبداللہ اور اس جیسے لوگوں کو ہم چن چن کر انسانوں کے ہاتھوں مروائیں گے، جس کے بعد خدا لازمی طور پر ان کا انتقام لے گا، جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا انتقام لیا تھا۔ وہ عبداللہ کا بھی انتقام لے گا۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا عبداللہ کو اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ خدا جب اپنے محبوب بندوں کا انتقام لیتا ہے تو پوری پوری قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ گویا کہ اس پہلو سے ہماری منشا اور خدا کی منشا ایک ہی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اپنی منشا کو کیسے پورا کریں گے؟ زاریوس ابھی بھی شک میں پڑا ہوا تھا۔ سردار نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو، خدا نے اس سے پہلے جب یہود پر عذاب نازل کیا تھا تو
آسمان سے آندھی یا طوفان نہیں آیا تھا، بلکہ دوسری بت پرست اور مشرک اقوام کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور پھر انہی کے ذریعے سے ان پر شدید عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بارے میں بھی خدا کا طریقہ یہی ہے، ان پر بھی جنگوں اور دوسری اقوام کے غلبے کی شکل میں عذاب مسلط ہوگا۔ وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، مگر ہم وہ عذاب کیسے برپا کروائیں گے جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی؟ سوگیال کے سوال پر سردار کی شیطانی نگاہوں سے ایک پراسرار شعلہ لپکا اور سردار کی ابلیسی آواز ماحول میں گونجنے لگی۔ ہم یہ جنگ نظریات سے بھڑکائیں گے، اتنی بڑی تباہی نظریات کے ذریعے ہی سے لائی جا سکتی ہے۔ وہ تینوں نہ سمجھنے والے انداز میں سردار کو دیکھتے رہے۔ سردار نے اپنی بات سمجھانا شروع کی۔ خدا نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دو پہلوؤں سے اہتمام کیا ہے۔ ایک، اس نے مغربی ممالک میں یہ تصور عام کرا دیا کہ مذہب فرد کا معاملہ ہے، چنانچہ آج مغرب میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مغربی حکومتیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ ریاست کی طاقت کو ہمیشہ نبیوں کی دعوت کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف خدا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مغربی ممالک اپنی ترقی کے لیے مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو بطور مہاجر اپنے ہاں بلائیں، چنانچہ وہ اپنے ساتھ اسلام کی دعوت بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال یوں ہی رہی تو ایک صدی میں ہمارے مرکز یعنی مغربی ملکوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی، سردار کی بات پر منایوس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر چکے ہیں جو اسلام کی دعوت پرامن طور پر پھیلانے کے بجائے اسلام کے نام پر خوف و دہشت پھیلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو اسلام کی دعوت کے فروغ کے بجائے مغربی ریاستوں سے ٹکرانے اور ان سے لڑ کر اقتدار چھین لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ چیز مغربی حکومتوں اور معاشروں میں شدید رد عمل پیدا کرے گی، چنانچہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یوں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور اس آگ کو بھڑکانے میں ایک اور نظریہ ہماری مدد کرے گا۔ کون سا نظریہ میرے آقا؟ منایوس نے دریافت کیا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، سنو، اس وقت ساری دنیا کے مذہبی لوگ، خاص کر اہل کتاب کے تمام گروہ، ایک عظیم جنگ یا آرمیگیڈون کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مسیح کا منتظر ہے۔ یہود کا مسیح ان کے خیال میں جب آئے گا تو مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کو ختم کر دے گا۔ یہی کام عیسائیوں کا مسیح موعود بھی کرے گا۔ وہ یہود اور مسلمانوں کو ختم کر کے باقی دنیا کو عیسائی بنا دے گا۔ مسلمان بھی ایسے ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ کو ختم کر کے ساری دنیا کو مسلمان بنا دیں گے۔ بلکہ مسلمان تو دو مہدیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں، زاریوس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک شیعہ مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ سارے سنیوں کو بھی ختم کر دے گا، ایک سنی مہدی جو آ کر باقی دنیا کے ساتھ ساری شیعہ آبادی کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ اب ہر گروہ مکمل جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور دوسرے گروہ کو بے رحمی سے قتل کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہمیں صرف جنگ کی آگ بھڑکانی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس کوشش میں کروڑوں اربوں لوگ اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسی تباہی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔
اس پر سب لوگ زوردار قہقہے لگا کر دیر تک ہنستے رہے۔ مگر سردار، سوال یہ ہے کہ کیا اس کا امکان نہیں کہ اس موقع پر کوئی سچا مسیح واقعی آ گیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سچا مسیح پہلے بھی آیا تھا۔ بھول گئے یروشلم کے مسیح ناصری کو؟ اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑ لے گا؟ ہم یروشلم کی تاریخ پھر دہرا دیں گے۔ سردار نے ایک بھیانک قہقہہ لگا کر جواب دیا۔ مگر سردار، میرا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یقین ہے کہ ان کے پیغمبر نے مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ وہ آ کر ان کو پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ دیکھو، وہ مسیح آئے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر میں خدا کو جانتا ہوں، اس کی سنت اور قانون کو جانتا ہوں۔ جو قومیں اخلاق میں پست ہوں اور ایمان کے بجائے تعصب اور فرقہ واریت کے اسیر ہوں، خدا کبھی ان کو دنیا میں غالب نہیں کرتا۔ یہ کام نہ اس نے کبھی پہلے کیا ہے اور اطمینان رکھو نہ کبھی آئندہ کرے گا۔ سو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پر کیسے ہیں؟ خدا کی مرضی پر ایمان و اخلاق کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر ہمارے نقش قدم پر ہیں؟ اس وقت تو ہمارے نقش قدم پر ہیں۔ تینوں نے بیک وقت جواب دیا۔ تو بس اس بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ابھی اس کا کوئی امکان نہیں کہ خدا کی نصرت مسلمانوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گی۔ اس وقت تو خدا بس عبداللہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھیجتا رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، اور اس حقیر کیڑے کا علاج ہم طے کر چکے ہیں۔ ایک زوردار قہقہا پھر بلند ہوا۔ قہقہے کا طوفان تھما تو سوگویال نے شاطرانہ انداز میں کہا، سردار، کیوں نہ ہم اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیج دیں؟ اس کے ذریعے سے جنگ کی آگ بھڑکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کے پیغمبر کا اصلی دین پوری دنیا میں پہنچنے سے ہر صورت میں روکنا ہے۔ اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمیں اسلام کی دعوت کو موت کی نیند سلانا ہوگا، چاہے اس کے لیے زمین میں کتنی ہی تباہی مچانی پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی فساد اٹھانا پڑے، ہر حال میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سردار نے زاریوس کو مخاطب کیا، زاریوس، تم عبداللہ کا محاذ سنبھالو، اس کی قوم کے لوگوں اور مذہبی لیڈرشپ کو اس کے خلاف اٹھا کر اسے قتل کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو حکم میرے آقا منایوس۔ جی سردار۔ تم مسلمانوں، یہود اور عیسائی تینوں میں یہ مہم پھیلانا شروع کر دو کہ مسیح کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر جنگیں شروع ہو جائیں۔ خاص کر مسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں ہونا مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا اتنی ہی مسیح کی آمد یقینی اور جلدی ہوگی۔ اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو۔ لوگ ایسی باتیں بہت خوشی اور مزے سے سنتے ہیں۔ لکھنے اور بولنے والوں کو اس پر تیار کرو کہ وہ آنے والی جنگ کے بارے میں جھوٹی سچی ہر طرح کی باتیں ہر جگہ پھیلا دے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ لوگ جنگ کو بڑے مزے کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی خوشی سے جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے، ایٹمی جنگ کیا ہوتی ہے، میزائلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، زہریلی گیسیں
کیا ہوتی ہیں۔ نوجوان بچوں اور مرد و عورت کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں۔ مردار کی بدبو، زخموں سے رستا خون، زخمیوں کی سسکیاں، بے کسوں کی آہیں، مرنے والوں کے لواحقین کا بین اور تباہ و برباد شہر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوگویال کا رخ کر کے اسے پکارا، سوگویال، جی میرے آقا، تم اہل مغرب کو اپنا نشانہ بناؤ، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرو، ان کو یہ یقین دلاؤ کہ اسلام کچھ ہی عرصے میں ان کے ملکوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے عرب کے پیغمبر کے بعد مشرق وسطی اور ہر جگہ ایرانی، رومی اور مسیحی تہذیب کو کھا گیا تھا۔ ان کو اعداد و شمار سے یہ یقین دلاؤ کہ مغربی اقوام کی شرح پیدائش اتنی کم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو جائیں گے اور صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں، دائیں بازو کے لوگوں، مذہبی لیڈروں کو اس پر تیار کرو کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ ایٹم بم استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو دنیا میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو جنگ چاہ رہے ہیں وہ ان پر مسلط کر دی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ایسے گروہوں کو طاقتور بناؤ جو مغرب سے ٹکرا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے مغرب کی عام آبادیوں اور عام لوگوں پر حملے کراؤ تاکہ اہل مغرب کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔ زاریوس، حکم میرے آقا، تم ایک کام اور کرو، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی باہمی جنگوں کو فروغ دو۔ شیعہ مسلمانوں میں سور پھونکو کہ ان کی مہدی کی آمد سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ سنی مسلمانوں میں یہ سوچ عام کر دو کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کا قتل عام ضروری ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب ان سب میں آپس میں خوفناک جنگ چھڑ جائے گی، مگر ان میں سے کوئی نہیں جیتے گا۔ جیتیں گے صرف ہم ہی اس جنگ کے اصل فاتح ہوں گے۔ سردار زور سے چلایا، ابلیس کی جے ہو۔ تینوں نے جوابی نعرہ بلند کیا، ابلیس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ حمزہ جمیلہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ سارا نے اسی دن اسے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارا کچھ ناراض ہوگی یا جمیلہ اس سے کچھ کہے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمیلہ اس سے ایسے ملی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان سب نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر دونوں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سارا نے حمزہ سے کہا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے چچی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ سے بھی بحث نہیں کرنا چاہیے تھی۔ نہیں بھائی، زیادتی تو تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اور میں تو بس یہ سمجھ رہا تھا کہ امی سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، ابو بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، بس اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر میں اب یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں بھی امی سے بات کروں گا کہ آئندہ وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ تم کو برا بھلا کہیں۔ نہیں، اب آپ کچھ مت بولیے گا، آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے گھر کا چھٹا شخص حرکت میں آ جائے گا۔ میں ان سے خود معاملہ کر لوں گی۔
یہ چھٹا شخص کون ہے؟ حمزہ نے حیرت سے کہا۔ آپ نہیں جانتے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو چھوڑو، تم ہنستی رہا کرو، ہنستے ہوئے تم اچھی لگتی ہو۔ سارا ہنستی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ صاحب کی بات ٹھیک تھی، کم از کم اس کی گاڑی سے تو چھٹا شخص رخصت ہو گیا تھا، اب اسے گھر سے بھی اس چھٹے شخص کو نکالنا تھا۔ سارا حمزہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس حسب معمول لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کے چچا شفقت بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے اندر آتے ہی پہلے چچا کو سلام کیا اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے جس بری طرح اپنی بھتیجی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تھا، اس کے بعد ان کا دل اس کے لیے پہلے ہی بہت نرم تھا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس کی ساس نے دور سے یہ منظر دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سارا نے ساس کو دیکھا، وہ سسر کے پاس سے سیدھی ساس کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے چاہے مگر وہ زور سے پکڑ کر بولی، چچی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ سے اونچے لہجے میں بات کی، میں آپ کو آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ساس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، تمہاری مجال کیسے ہوئی اس بدذات کو میرے گھر میں لانے کی؟ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ یہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ چچی یہ مجھے نہیں لائے، میں خود آئی ہوں آپ سے معافی مانگنے۔ آپ مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دیں، پھر میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حمزہ کے بجائے سارا نے کہا اور پھر ساس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ ساس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے زبردستی سارا کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، اس کی ماں اسے ایک دن بھی نہیں رکھ سکی، ڈرامہ بازی سکھا کر واپس بھیج دیا۔ حمزہ اور شفقت دونوں اسے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ حمزہ سارا کے پاس آیا اور اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے والد سے کہا، ابو امی بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہیں۔ ہاں بیٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم پریشان نہ ہو، ابھی وہ غصے میں ہے، ایک آدھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم سارا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ کہیں نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی۔ شفقت نے سخت لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کی بھتیجی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اب میں اس ڈائن کو کیسے اس گھر میں آنے دوں؟ سمینہ کی اس بات پر شفقت کو لمحے بھر کے لیے بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کافی دیر سے سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار وہ نرمی سے بولے، دیکھو بیگم، تم بھی جانتی ہو کہ سارا نے تم سے ایسے بات کی تو اس کی وجہ تھی، اس کے بعد جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، مگر تم پھر بھی ناراض تھیں تو بہرحال وہ تم سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ چکی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے نکالو گی تو یاد رکھنا وہ میری بھتیجی سے بڑھ کر اب تمہارے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے۔ وہ اس زیادتی کو دیکھ کر تم سے ساری زندگی کے لیے بدگمان ہو جائے گا۔ جو جنگ تم نے شروع کی ہے اس کا پہلا نشانہ یقیناً تمہاری بہو بنے گی، لیکن دوسرا نشانہ تم خود بنو گی، اور وہ بھی
اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ شفقت نے سمینہ کا کمزور پہلو اس کے سامنے رکھ دیا۔ بہو سے لاکھ دشمنی سہی، بیٹا بہرحال سمینہ کو بہت عزیز تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔